بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کی تفصیل۔ حج کے فرائض۔ حج کے اصل فرض 3 ہیں۔ پہلا، احرام یعنی حج کی دل سے نیت کرنا اور تلبیہ یعنی لبیک کے کلمات کہنا۔ دوسرا، وقوف عرفات یعنی 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے وقت سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک عرفات میں کسی وقت ٹھہرنا، اگرچہ ایک لحظ ہی کیوں نہ ہو۔ تیسرا، طواف زیارت جو 10ویں ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12ویں ذی الحجہ تک سر کے بال مڈوانے یا کتروانے کے بعد کیا جاتا ہے۔ مسئلہ، ان تینوں فرضوں میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو حج صحیح نہیں ہوتا اور اس کی تلافی دم یعنی قربانی وغیرہ سے بھی نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ، ان 3 فرائض کا ترتیب وار ادا کرنا اور ہر فرض کو اس کے مخصوص مکان اور وقت میں کرنا فرض ہے۔ مسئلہ، وقوف عرفات سے پہلے جماع کا ترک کرنا بھی واجب ہے، بلکہ فرائض کے ساتھ ملحق ہے۔ تنبیہ، اگر وقوف عرفات سے پہلے جمع کر لیا تو حج فاسد ہو گیا۔ اگر مرد اور عورت دونوں محرم تھے تو دونوں پر ایک ایک دم واجب ہوگا اور حج کے باقی افعال صحیح حج کی مثل کرنے ہوں گے اور ممنوعات احرام سے بچنا ضروری ہوگا۔ اگر کسی ممنوع کا ارتکاب کیا تو اس کا کفارہ واجب ہوگا اور آئندہ سال حج کی قضا لازمی ہوگی۔ حج کے ارکان۔ حج کے 2 رکن ہیں، طواف زیارت اور وقوف عرفہ۔ حج کے واجبات 6 ہیں۔ پہلا، مزدلفہ میں وقوف کے وقت یعنی صبح صادق کے بعد ٹھہرنا، اگرچہ ایک گھڑی ہو، اگر راستہ چلتے ہوئے بھی اس وقت میں مزدلفہ میں سے گزر جائے تو وقوف ہو جائے گا۔ دوسرا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ تیسرا، رمی جمار یعنی کنکریاں مارنا۔ چوتھا، قرآن اور تمتع کرنے والے کو تمتع اور قرآن کے شکرانہ کا دم دینا۔ پانچواں، حلق یعنی سر کے بال منڈوانا یا تقصیر یعنی ایک پورے کے قدر بال کتروانا۔ چھٹا، آفاقی یعنی میقات سے باہر رہنے والے کو طواف وداع کرنا۔ مسئلہ، واجبات کا حکم یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے گا تو حج تو ہو جائے گا، خواہ قصداً چھوڑا ہو یا بھول کر، لیکن اس کی جزل لازم ہوگی۔ البتہ اگر کوئی فعل کسی معتبر عذر کی وجہ سے چھوٹ گیا تو جزل لازم نہیں آئے گی۔ حج کی سنتیں۔ وہ آفاقی جو حج افراد یا حج قرآن کرے، اس کو طواف قدوم کرنا۔ طواف قدوم میں رمل کرنا، جبکہ اس کے بعد صفا و مروہ کی سعی کا بھی ارادہ ہو۔ اگر اس میں نہ کیا ہو تو پھر طواف زیارت یا طواف وداع میں رمل کرے اور اس کے بعد سعی کرے۔ تیسرا، امام کا 3 مقام پر خطبہ پڑھنا، 7ویں ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں اور 9ویں ذی الحجہ کو عرفات میں اور 11ویں کو منی میں۔ چوتھا، 9ویں ذی الحجہ کی رات کو منی میں رہنا۔ پانچواں، طلوع آفتاب کے بعد 9ویں ذی الحجہ کو منی سے عرفات کو جانا۔ چھٹا، مزدلفہ میں عرفات سے واپس ہوتے ہوئے رات کو ٹھہرنا۔ ساتواں، عرفات میں غسل کرنا۔ آٹھواں، ایام منی میں رات کو منی میں رہنا۔ نواں، منی سے واپسی میں محصب میں ٹھہرنا، اگرچہ ایک لحظ ہی ہو۔ مسئلہ، سنت کا حکم یہ ہے کہ ان کو قصداً ترک کرنا برا ہے اور کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور ان کے ترک کرنے سے جزل لازم نہیں ہوتی۔ میقات کا بیان۔ میقات اصل میں وقت معین اور مکان معین کو کہتے ہیں۔ میقات حج کی 2 قسمیں ہیں، میقات زمانی اور میقات مکانی۔ میقات زمانی حج کے لیے میقات زمانی حج کے مہینے یعنی شوال، ذی قعدہ اور 10 روز شروع ذی الحجہ کے ہیں۔ مسئلہ، حج کے مہینوں میں ہی افعال حج صحیح ہوتے ہیں، چاہے وہ افعال واجب ہوں یا سنت ہوں یا مستحب ہوں۔ اگر ان مہینوں سے پہلے احرام کے علاوہ حج کا کوئی اور فعل کیا تو صحیح نہ ہوگا۔ مثلاً قارن یا متمتع اگر حج کے مہینوں سے پہلے عمرہ کا طواف کرے یا طواف قدوم اور سعی حج کے مہینوں سے پہلے کر لے تو یہ قرآن تمتع اور صحیح معتبر نہ ہوگی۔ حج کا احرام حج کے مہینوں سے پہلے باندھنا مکروہ تحریمی ہے۔
میقات مکانی یعنی وہ مقامات جہاں سے احرام باندھنا واجب ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی، اہل آفاق یعنی میقات سے باہر رہنے والے لوگوں کی میقات۔ دوسرا، اہل حل یعنی میقات کے اندر اور حرم سے باہر رہنے والوں کی میقات۔ تیسرا، اہل حرم یعنی جو مکہ مکرمہ اور حدود حرم کے رہنے والے ہیں، ان کی میقات۔ آفاقیوں کی میقات یہ ہیں: پہلی، مدینہ منورہ کی طرف سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ یعنی بئر علی۔ دوسرا، عراق کی طرف سے آنے والوں کے لیے ذات عرق۔ تیسرا، نجد کے راستے آنے والوں کے لیے قرن۔ چوتھا، یمن، پاکستان اور ہندوستان سے آنے والوں کے واسطے یلملم۔ مسئلہ، آفاقیوں کے لیے جو میقات بیان کی گئی ہیں یہ خاص ان علاقے والوں کے لیے بھی ہیں، اور جو لوگ دوسرے ممالک کے رہنے والے مکہ مکرمہ کو جاتے ہوئے ان میقاتوں پر سے گزریں، ان کے لیے بھی یہ میقات ہیں۔ مسئلہ، جو شخص میقات سے باہر رہنے والا ہے، اگر وہ مکہ مکرمہ یا حرم کے ارادہ سے سفر کرے تو اس کو میقات پر پہنچ کر حج یا عمرہ کا احرام باندھنا واجب ہے۔ مسئلہ، مکہ مکرمہ یا حرم میں حج یا عمرہ کے ارادہ سے جائے یا تجارت و سیر وغیرہ کے لیے، بہر صورت میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا واجب ہے۔ مسئلہ، میقات سے پہلے بلکہ اپنے گھر سے بھی احرام باندھنا جائز ہے، بلکہ افضل ہے، بشرط یہ کہ جنایات احرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو، ورنہ مکروہ ہے۔ مسئلہ، اگر کوئی شخص خشکی میں یا سمندر میں سفر کر کے ایسے راستے مکہ مکرمہ جا رہا ہے کہ اس میں مذکورہ مواقعات میں سے کوئی میقات نہیں آتی، تو اس کو مذکورہ مواقعات میں سے کسی میقات کی محاذات برابری سے احرام باندھنا واجب ہے۔ مسئلہ، پاکستان اور ہندوستان سے بذریعہ ہوائی جہاز حج وغیرہ کے لیے جانے والوں کو جدہ پہنچنے تک احرام کو مؤخر کرنا جائز نہیں، اگر ایسا کیا تو دم واجب ہوگا۔ اہل حل اور اہل میقات کے واسطے، حل کی پوری زمین میقات ہے، ان کو حج و عمرہ کا احرام حل سے باندھنا ضروری ہے، اگر گھر سے باندھنا افضل ہے۔ اہل مکہ مکرمہ کے لیے حج کا احرام باندھنے کے لیے حرم کی کل زمین میقات ہے، اور عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے حل کی پوری زمین میقات ہے، لیکن عمرہ کا احرام حل کے مقام تنعیم مسجد عائشہ سے باندھنا افضل ہے۔ اگر آفاقی شخص مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا اور عمرہ کر کے حلال ہو گیا تو اس کی میقات اب وہی ہوگی جو مکہ مکرمہ والوں کی ہے، یعنی حج کے لیے حرم اور عمرہ کے لیے حل۔ اگر مکی شخص میقات سے باہر نکل جائے تو واپسی میں اس کو بھی آفاقی کی طرح میقات سے احرام باندھنا واجب ہوگا۔ جو لوگ میقات کے رہنے والے ہیں یا حل یعنی میقات و حرم کے درمیان میں رہتے ہیں، اگر وہ حج یا عمرہ کے ارادہ سے نہ جائیں تو ان کے لیے احرام باندھ کر جانا ضروری نہیں ہے، وہ احرام کے بغیر مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی وہ آفاقی جو حج و عمرہ کے بعد وہاں ٹھہر گیا ہو، وہ بھی ان کے حکم میں ہے۔ میقات سے احرام باندھے بغیر گزرنا، اگر کوئی شخص مسلمان عاقل بالغ جو میقات سے باہر کا رہنے والا ہے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، خواہ حج و عمرہ کی نیت سے ہو یا اور کسی غرض سے، میقات پر سے بلا احرام باندھے آگے گزر جائے گا تو گنہگار ہوگا اور میقات کی طرف لوٹنا واجب ہوگا۔ اگر لوٹ کر میقات پر نہیں آیا اور میقات کے آگے سے ہی احرام باندھ لیا تو ایک دم دینا واجب ہوگا، اور اگر کسی بھی میقات پر واپس آ کر احرام باندھا تو دم ساقط ہو جائے گا۔ مسئلہ، آفاقی یعنی میقات سے باہر رہنے والے میقات سے آگے کسی ایسی جگہ جو حرم سے خارج ہے اور حل میں ہے کسی صورت سے جانا چاہتا ہے، مکہ مکرمہ جانے کی نیت نہیں ہے، تو اس پر میقات سے احرام باندھنا واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر اس کا مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ بن جائے لیکن حج وغیرہ کی نیت نہ ہو تو یہ شخص اس جگہ سے مکہ مکرمہ احرام کے بغیر جا سکتا ہے اور اس پر کوئی دم وغیرہ نہیں ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر یہ شخص بھی اس جگہ کے لوگوں کے حکم میں ہو گیا، البتہ اگر وہاں سے حج یا عمرہ کا ارادہ کرے تو اس کو حل ہی سے احرام باندھنا ہوگا۔